یہ جو آج جنرل فیض کو سزا ملی ہے ایک ملٹری کورٹ سے، 27 گواہ ان کے خلاف پیش ہوئے، کچھ ان کے حق میں بھی تھے لیکن 27 گواہ اس مقدمے میں پیش ہوئے اور ان کو اپنے دفاع کا پورا حق دیا گیا، اور آخر کار پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ISI کے کسی سابق سربراہ کو، کسی سابق کور کمانڈر کو ان کے اپنے ہی ادارے کی بنائی گئی عدالت کی طرف سے 14 سال قید کی سزا دی گئی، اور یہ کوئی فوری طور پہ نہیں ہوا، کوئی فوری سماعت کی خصوصی عدالت نہیں تھی، یہ ملٹری کورٹ تھی جس نے ان کے خلاف الزامات پر 15 مہینے تک ہیرنگ کی، 15 مہینے تک سماعت کی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کو GHQ کی جیک برانچ کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے اس فیصلے کو ریویو کیا، اس کی ایویلیویشن کی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ صرف کرپشن میں انوالو نہیں تھے، وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے، جیسا کہ ISPR کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں ان کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ علیحدہ سے اور بھی ان پر مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا، اور کہا کہ جی یہ آدمی جو ہے یہ اپنا آئین کی خلاف ورزی میں ملوث ہے، اس پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ پھر ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی، اس اسپیشل کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کیا، اور اس اسپیشل کورٹ نے ان کو پھر سزا دی، اور جب سزا دی تو اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہیں یہ ان کے پاس طاقت اور اختیار تھا، اور ان کے اوپر وزیر اعظم عمران خان تھے، اور جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے جنرل مشرف کو سزا سنائی تھی، ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں ان کے کہنے پر کچھ سیاستدانوں نے پریس کانفرنس کر کے ذہنی مریض قرار دے دیا۔ یعنی کہ ایک جج جس کو کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے پہلی دفعہ کسی ڈکٹیٹر کو، کسی فوجی جرنیل کو سیاست میں مداخلت کرنے پر، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دی، تو اس کو آپ نے ذہنی مریض قرار دے دیا، اور پھر بعد میں جسٹس وقار سیٹھ صاحب جو ہیں ان کی پرسرار حالات میں موت واقع ہو گئی۔ بعد میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی جنرل فیض کا نام آیا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہماری سویلین کورٹس ہیں انہوں نے تو جنرل مشرف اور جنرل فیض جیسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اپنے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی ذکر کیا، لیکن ان کو کبھی سزا نہیں ملی۔ تو یہ پہلی دفعہ جنرل فیض کو سزا ملی ہے، اور میں اس سزا کو اس لیے بہت اہم سمجھتا ہوں کہ میری ناچیز رائے میں جو جنرل فیض کو 14 سال قید کی سزا ملی ہے، اس کے بعد پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو ایک باب ہے اس کے بند ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو ابھی بھی چل رہی ہے، یقیناً آپ صحیح سوچ رہے ہوں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو جنرل فیض کو سزا ملی ہے اور ان کے اپنے ہی ادارے نے سزا دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے، اٹس اے گڈ بگننگ، اور اب وہ تمام دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے کا پروسیس شروع ہو جائے گا جن دروازوں سے جو سرونگ ملٹری آفیشلز ہیں وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا ان کو مداخلت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی شروعات ہے۔